صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، علماء اعظام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ صبح سے جلسہ چل رہا ہے، اب بالکل آخری وقت ہے، اور اس وقت ہمارے مخدوم مربی حضرت مولانا محمد عاقل صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم بدر العلوم گڑھی دولت سے تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کا خطاب ہوگا، میں تو بیچ میں چند منٹ کے لیے حائل ہوا ہوں، اس کی وجہ بھی یہ رہی کہ حضرت کو آنے میں تاخیر ہوئی۔ بہرحال مجھے بہت افسوس ہے یہاں کے لوگوں پر کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ تشریف لائے، حضرت قاری آفتاب صاحب تشریف لائے، اور مولانا دوسرے دارالعلوم وقف سے وہاں کے محدث تشریف لائے، لیکن بہت بول رہے تھے، بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی سب لوگ آ جائیں، لیکن افسوس ہے کہ کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اپنے ادھر ادھر بیٹھنے سے، باتیں کرنے سے تعلق ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں آج دینی محفلوں سے بہت دوری ہو گئی ہے، اسی وجہ سے ہمارے سر پر آج ناخلف اور بیوقوف عقل کی اپاہی جیسی حکومت آ کر بیٹھ گئی ہے۔ دین سے تعلق ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ناپاک لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ورنہ اسلام کی تاریخ میں اٹھا کر دیکھو، آپ کو اس کا علم ہوگا، جب بھی کوئی دین سے دوری کا معاملہ آیا، اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب انداز سے، عجیب عجیب طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح فرمائی۔ لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اگر اس کی مثال یوں سمجھو کہ کسی انسان نے کسی چیز کو، مثلاً اس مائک کو اس نے بنایا ہے تاکہ یہ آواز کو لے کر اور اس کو پھیلا دے اور اس کی آواز کو بڑی کر دے، دور دور تک پہنچا دے، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اب اگر یہ اپنے مقصد میں ناکام ہے تو خامخواہ اس لوہے کا کیا کیا جائے گا؟ اسے وہی شخص جس نے اسے بنایا ہے وہی اس کو توڑ کے ختم کر دے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کو ہم سے کتنی محبت ہے کہ اللہ نے جس وجہ سے ہماری تخلیق کی ہے اس کام میں ہم بالکل زیرو ہیں، لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالی ہمیں کھانا بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، سونے کے لیے تمام چیزیں، زندگی گزارنے کی ہر چیز اللہ تعالی ہمیں عطا فرما ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ میرے دوستو، آج اگر آپ لوگ اس مجلس میں بیٹھنے کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ناراض ہے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، آج کی یہ نورانی مجلس ہے، قرآن شریف جن لڑکوں نے حفظ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اپنے قرآن کو ان کے سینوں میں محفوظ کیا،
اور اپنے قرآن کو ان کے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے ان کے سینوں کو منتخب فرمایا ہے اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے، تو وہ کتنے بابرکت بچے ہیں۔ آج ان کو ہم یہاں حضرت بڑے بڑے اکابرین آئے ہیں تاکہ ان کے سر پر دستار رکھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آج تک غیر حافظ تھے، آج انہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کر دی۔ وقت بہت کم ہے، ورنہ میں بتاتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سورہ بقرہ کو حفظ فرمایا اس کے بعد آپ نے کیا عمل کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی بابرکت مجلس میں لوگ آتے ہیں، آج تک ان کو بیٹھنے کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے۔ کوئی ٹانگ پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح بیٹھا ہے۔ آج اگر آپ ہمارے دشمن جو شریعت کے بھی دشمن ہیں، اور وہ لوگ جن کو دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، یہود و نصارہ، آج اگر آپ ان لوگوں کے یہاں دیکھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہمیں دی ہیں، جن کا آپ نے ہمیں حکم فرمایا ہے، بس اسلام کے علاوہ، کلمہ توحید کے علاوہ وہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک باہر ملک کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے۔ ایک ڈرائیور تھا کار کا، اس ڈرائیور کے پاس ٹیکسی میں کسی آدمی کو کہیں اور جانا تھا، تو وہ بیٹھ گیا، تو وہ لے کر گیا، تو اسے اپنے کام کی وجہ سے کہیں دوسرے راستے سے جانا تھا، تو وہ دوسرے راستے سے چکر لگا کر گیا۔ جب وہاں پہنچا، منزل پر پہنچا، اس بیچارے کو تو پتہ نہیں تھا، یہ تو ہندوستان سے گیا ہوا تھا، پہلی دفعہ وہاں گیا ہے، اس کو راستے کا نہیں پتا ہے، کچھ نہیں۔ لیکن یہ شخص جو ڈرائیور تھا، جس کے پاس اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ شخص نے اس سے عاجزی سے جب رخصت ہونے لگا، اس سے پیسے لیے، تو اتنے پیسے جو زائد سفر کے تھے وہ واپس کر دیے۔ آج یہ ایمانداری ہمارے یہاں کہاں ہے؟ اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور موبائل میں اس کے بہت سے فوٹو کا مشاہدہ کیا ہم نے، لیکن میں نے تو خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے انگریزوں کے معبد خانے ہیں جہاں پر وہ جاتے ہیں، جن کی جوتیاں بہت لائن سے لگی ہیں، اتنا ڈسپلن، اتنا قانون۔ اور آج ہمارے یہاں مسجدوں میں کیا حال ہوتا ہے؟ تو شریعت اسلام میں سب سے زیادہ احترام سکھایا جاتا ہے، آج ہمارے اندر وہ احترام ختم ہو گیا ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم۔ اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے تو نماز میں صفوں کا درست کرنا سب سے اولین کاموں میں سے کام ہے۔ جب جماعت ہوتی ہے تو شریعت جتنے قانون کو سکھاتا ہے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ میرے دوستو، یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے لوگ اس سرزمین کی طرف نگاہیں لگا کر دیکھتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوگا اسی سرزمین سے ہوگا، تو دینی اعتبار سے اس سرزمین کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ وہ لوگ اگر یہاں آ کر اس معاشرے کو دیکھ لیں جو معاشرہ ہمارا ہے، تو وہ بہت زیادہ ہم سے اب بیزارگی کا اظہار کر کے اور ہمارے اوپر لعنت کر کے جائیں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے۔ ارے بھائی،
ہم تو ان لوگوں سے بھی گئے گزرے ہیں جو کوٹش میں شاہین باغ اور جامعہ ملیہ اور دوسری جگہ پر بیٹھ کر ہندوستان کے قانون کی درستگی کے لیے تڑپ رہے ہیں. ہم تو ان سے بھی دور ہیں کہ وہ تو اپنے یہاں ترتیب سے بیٹھے ہیں. ایک دن نہیں، آج 95 دن ہو گئے ان کو بیٹھے، اور تم اللہ کے واسطے، دین کے واسطے صبح سے شام تک بھی نہیں بیٹھ سکتے. کھانا چاہیے، تمام چیزیں چاہیے، اعتراضات کے لیے کوئی نہیں ملتا تو مولوی ملتا ہے، مولوی پہ دے اعتراض. جو جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ مولویوں کو ہانک دیتا ہے. ارے بابا، مولوی نہ ہو تمہیں کون پہچانے گا، کون راستہ دکھائے گا؟ ابھی حضرت مولانا فرما رہے تھے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے 2 راستے اللہ نے عطا کیے. ایک تو یہ مدارس ہے، سب سے اہم بنیادی راستہ ہے دین کے قریب ہونے کا، کیونکہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی مثال سمجھو. اس کی مثال یہ ہے، جب تک گاڑی میں لائٹ نہ ہو تو وہ رات میں سڑکوں پر چل